محترم سامعین کرام، کیا کوئی انسان اللہ رب العزت کے تقرب کی وجہ سے ولی بن سکتا ہے؟ یقیناً یہ درجہ ولایت بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ رب العزت کی قربت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو پانے کا جہاں اس کا درجہ ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کی جزا بھی بہت بڑی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ ایمان کا ذوق، اللہ رب العزت کی قربت کا احساس، نیکی کا احساس، گناہ سے محفوظ رہنے کا جذبہ یقیناً اس مہینے میں بہت زیادہ ہے۔ اب میں مزید اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ رب العزت کے قریب ترین بندے کیسے بن سکتے ہیں۔ نیکی کے حصول کا ایک طریقہ ہے، اللہ رب العزت کی قربت کے ذرائع اور وسائل ہیں، بس یہ بات ہم نے سمجھنی ہے۔ کیا ولایت یا اللہ رب العزت کا ولی ہونا، اولیاء اللہ میں سے ہونا، کیا یہ وہبی چیز ہے، یہ اکتسابی چیز ہے؟ مطلب یہ کہ ایک چیز ہے نبوت وہبی چیز ہے، یہ محنت سے، اجتہاد سے، للہیت سے، تعلق باللہ سے، دعاؤں سے حاصل نہیں ہوتی۔ منصب نبوت اور رسالت یہ خاص اللہ کا انعام اور اس کا فضل ہوتا ہے، لیکن جو ایک ولایت کا درجہ ہے یہ اللہ کی عبادت سے اور ایک خاص زندگی کو گزارنے سے حاصل ہوتا ہے۔ خاص اس کا ایک پیٹرن ہے، اسلوب ہے شرعی۔ پھر یہ بھی ہے، کہیں یہ نہ آپ سمجھیں کہ ولایت یا اللہ کا ولی ہونا صرف یہ وہ درجہ ہے کہ جس سے انسان سے کوئی خرق عادت امور سرزد ہو، وہ کوئی کرشمے دکھائے، کوئی کائنات کے اندر اس سے انوکھے امور سرزد ہوں، وہ ہمیں ہوا و فضا میں اڑتا ہوا نظر آئے، وہ پانی کو آگ اور آگ کو پانی بنا دے، وہ پیتل کو سونا اور سونے کو میلٹ کر دے، یعنی اس طرح کے معاملات ایک پھونک میں، ایک دعا میں یہ کائنات کا سسٹم چینج ہو جائے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک وہ تعلق ہے جس انسان کو نصیب ہو جاتا ہے، واللہ دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے حقیر بن جاتی ہے، اور اس کا تعلق بھی اللہ کی شریعت کے ساتھ ہے، اللہ کی وحی کے ساتھ ہے۔ اس کا کسی باطن سے تعلق نہیں ہے۔ جو اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے نا، وہ ظاہر شریعت پہ عمل کرے، اس کو بہت زیادہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حدود اللہ ہے اس پر کھڑا ہو جائے، یعنی جو تقوی کے تقاضے ہیں وہ پورے کر دے۔ ظاہر شریعت یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ کاربند ہو جائے، اور جتنی بھی اس کی محرمات ہیں ان سے اجتناب کرنے والا بن جائے، اور مزید یہ کہ نوافل کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہی چلا جائے، تو اللہ کے فضل سے یہ انسان اولیاء اللہ میں سے ہوگا۔ اس لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار، جو اللہ کے دوست ہیں نا، اولیاء اللہ ہیں، ان کو نہ خوف نہ غم، ان کا جو طرز حیات ہوتا ہے وہ وحی کے رنگ میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر وہ میلٹ ہوتا ہے، وہ سنت کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو دین میں پگھلا دیتا ہے۔ اس کی مرضی، اس کی منشا، اس کی خواہش، اس کی وش، وہ سب کچھ اللہ کے تابع ہوتا ہے۔ وہ خلاف شریعہ ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا، اس کی خلوت جلوت دیکھنے میں وہ عجب محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، یہ ایسے با صفت با کمال لوگ ہوتے ہیں، اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کو دیکھتے اللہ یاد آ جائے، ان کا چال چلن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی گفتگو، ان کا ظاہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، آپ کی وضاحت، آپ کا لباس، آپ کا طرز حیات، یہ سارے کا سارا مثالی تھا۔ یہ جو خود ساختہ کانسیپٹ ہم نے کتب، ابدال، قلندر، یہ وہ بنا لیا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ مال احترام، میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا،
اس کا اللہ کی وحی سے کوئی کنسپٹ اور دلیل نہیں ہے، باطن کے ذریعے سے آیا ہے، کوئی پتہ نہیں، نہ یہ سلاسل، نہ یہ فلاں، نہ یہ فلاں، ایک ہی سلسلے سے آپ جڑ جائیں، اور وہ سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اللہ کی وحی کا ہے، وہ کتاب اللہ کی رسی کو تھام لیں بحمدللہ۔ اس سلسلے کو جو تھام لیتا ہے اس کا باطن بھی اور اس کا ظاہر بھی وہ کندن بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرا رب کریم فرماتا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یا نہ مستقبل کا ڈر ہوتا ہے نہ ماضی میں جو انسان کا نقصان ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، مختلف معاملات، حادثات، اور کئی دکھ ایسے ہیں کہ ساری زندگی نہیں بھولتے، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، مستقبل بھی اس کا سیکیور ہوتا ہے اور اس کا ماضی بھی محفوظ ہوتا ہے، اس کو غم لاحق ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو امن تامہ نصیب ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ پرسکون ہوتا ہے، اور اس کو کمال کا سکون، کمال کی اللہ رب العزت کی طرف سے طمانینت نصیب ہوتی ہے۔ اب میں اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں واضح کرتا ہوں اور دو عمل آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اللہ نے بلکہ اس سے پہلے ایک بات جو بنیادی ہے، اللہ نے خود ہی ڈیفینیشن کر دی ہے نا سورہ فاطر میں اولیاء اللہ کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ جو صاحب ایمان ہے اور ڈرنے والے ہیں۔ یہ ہے ولایت کی شرط، عقیدہ توحید میں اور نظر و فکر میں اور عمل میں وہ وہی کا تابع ہو۔ آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے اوامر کا پابند اور منہیات سے کلی طور پر مجتنب، بچنے والا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب یہ مقام ہوتا ہے نا، پھر اللہ رب العزت اگر کوئی اسے عداوت، دشمنی، بغض رکھتا ہے نا، وہ رب تعالیٰ کو چیلنج کرنے والی بات ہوتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کراوی، من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے ولی سے عداوت اور بغض رکھتا ہے نا، میرے اولیاء سے، تو میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا بندہ جو ہے نا اپنی زندگی میں جو مجھے سب سے محبوب ترین چیز ہے اس کے معاملات میں وہ فرائض ہیں، فرائض ہیں، میں مفترضت علیہ، سب سے زیادہ جو انسان وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، تو انسان اللہ کی حب، محبت کو کسی چیز سے نہیں پا سکتا جب تک کہ فرائض پہ کار بند نہ ہو۔ سب سے پہلے فرائض سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ اگلا سٹیپ، اگلا وہ سٹیپ ہے، وہ اللہ کی محبت کو پانے والا اقدام ہے، اس سے اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ فرائض کے بعد کیا ہے؟ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ، اگلی منزل بندہ بدستور نوافل پہ چلتا ہے، نفل نماز، نفل عمرہ، نفل زکوٰۃ، نفل صدقہ، تمام کاربند بدستور، یہ نہیں کبھی جی میں خرچ کر لیا، اس کا یہ زندگی کا پیٹرن اور اسلوب بن جاتا ہے کہ مسلسل نوافل پہ کاربند رہتا ہے، مسلسل۔ اور جو انسان مسلسل نوافل پہ کاربند رہتا ہے نا، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ فَأَنَا أُحِبُّهُ، میں اس سے محبت شروع کر دیتا ہوں۔ جو بندہ نوافل پہ چلتا ہے نا، میں اس سے محبت شروع کر دیتا ہوں، اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی توفیق خاص نصیب ہو جاتی ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں، وہ کانوں سے سنتا ہے، ہاتھ بنتا ہوں، ہاتھوں سے پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں، پاؤں سے وہ چلتا ہے۔ اہل سنہ والجماع، صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو توفیق کلی نصیب ہو جاتی ہے، اس کا عزم، اس کی فکر، اس کی سوچ، ایک ایک حرکت و نقل وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تابع ہوتی ہے، حکم کے تابع ہوتی ہے، اس کو تائید خاص نصیب ہو جاتی ہے۔ یعنی اب اس صورت میں فرائض کے بعد نوافل کی پابندی اختیار کرنے والے کو لیڈ کون کر رہا ہوتا ہے؟ رب کریم۔ سادے مفہوم میں اس کے ہر عضو کو لیڈ کرنے والی کون ذات ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اب وہ جو بھی کرتا ہے، جو بھی سوچتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے، وہ اللہ کی رضا کی روشنی میں دیکھتا ہے، وہ معصیت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب جب یہ چیز ملتی ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دو انعام ہوتے ہیں،
ان دو اعمال کی وجہ دو انعام ہوتے ہیں. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، جب بھی وہ مجھ سے مانگتا سوال کرتا ہے تو اس کو لازماً میں دیتا ہوں، لازماً عطا کرتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، اور اگر کسی چیز سے پناہ مانگتا تو لازماً میں اس سے محفوظ رکھتا ہوں، پناہ بھی دیتا ہوں. تو بھائیو، ہمیں اس پر غور کرنے کی اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم اپنی زندگی کے اسلوب کو چینج کریں اور اللہ کی قربت اور اولیاء اللہ میں شمار ہونا چاہتے ہیں. اس کے لیے کوئی خاص گدڑ سنگھی نہیں ہے، اس کے لیے شرعی اسلوب ہے. اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈال لیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی طرف سے اس کی رحمت کا فیضان کیسے ہوتا ہے. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شمار فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.